ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1,00,000. 3000 1,00,000 کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں. جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا. جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے. پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا. پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّایَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، یعنی خالد ابن الولید. فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے. حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے. یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1,00,000 کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے. اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا. آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی. تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی. جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی. اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید. ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے. ایک موقع پر جبیلہ بن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے. اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی. ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے. آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں. لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی. حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو. وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے. راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے. امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو. جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا. تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی. تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں.
لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ انا ثلاثۃ من بنی اسرائیل میں سے 3 لوگ تھے، ابرصا و اقرع و اعمی۔ ایک برس کا بیمار تھا جس کو کوڑ تھا، ایک وہ تھا جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے اور گنجا پن تھا، اور تیسرا وہ اعمی اور تیسرا اندھا تھا۔ 3 لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں تھے۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہی، تینوں کو پرکھنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ غربت دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنا چاہی۔ فبعث الیہم ملکا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک فرشتہ ان کی جانب بھیجا۔ فأتی الابرص، تو جو کوڑ کا شکار تھا اس کے پاس وہ فرشتہ آیا۔ فقال ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز محبوب ہے، کیا پسند کرتا ہے، تجھے کیا دیا جائے؟ اس نے کہا اچھا رنگ مل جائے، اچھی جلد مل جائے، اور میری یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں بیٹھتے اور نفرت کرتے ہیں اور دور ہٹتے ہیں، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، مجھے یہ مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس فرشتے نے اس کے بدن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا فذهب عنه قذره، اس کی بیماری جاتی رہی۔ وأوتي لونا حسنا وجلدا حسنا، اچھی جلد مل گئی، اچھا رنگ مل گیا۔ فقال فأي المال أحب إليك، کہا اب بتا تجھے کوئی مال بھی چاہیے جو تجھے دوں؟ تو اس نے کہا الابل، ہاں مجھے اونٹ دے دو۔ فقال فأوتي ناقة نشرا، اس کو گابن اونٹنی دے دی گئی۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور فرشتے نے ساتھ دعا بھی دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت ڈالے۔ قال فأتى الأقرع، پھر وہ اس گنجے کے پاس آیا۔ فقال أي شيء أحب إليك، کہا کہ ہاں تجھے کیا چاہیے؟ قال شعر حسن، مجھے اچھے بال مل جائیں، اور لوگ میرے جس مرض سے جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، میرے سر پہ بال نہیں ہیں اور سر رستا ہے، پیپ نکلتی ہے، تو یہ بیماری دور ہو جائے۔ قال فمسحہ، تو فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ فذهب عنہ، تو وہ بیماری بھی جاتی رہی۔ قال وأوتي شعرا حسنا، اور فرمایا کہ اس کو اچھے خوبصورت بال اگائے۔ قال فأي المال أحب إليك، کہا کہ اب تجھے کوئی مال بھی چاہیے؟ قال البقر، کہا ہاں مجھے گائے چاہیے۔ فأوتي بقرة حاملا، تو اسے حاملہ گائے دی گئی۔ قال بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ قال فأتى الأعمى، پھر وہ اندھے کے پاس آیا۔ فقال أي شيء أحب إليك، تجھے کیا چیز چاہیے؟ فقال، تو اس نابینا نے کہا اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، اللہ مجھے بینائی لوٹا دے، واپس کر دے، اور میں لوگوں کو دیکھوں۔ قال فمسحہ، تو فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے۔ فرد اللہ الیہ بصرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی۔ قال فأي المال أحب إليك، اچھا تجھے کوئی مال بھی پسند ہے؟ قال الغنم، کہا ہاں مجھے بکریاں پسند ہے۔ فأعطى شاة والدا، تو اس کو ایک بکری دے دی گئی جو کہ گابن تھی۔ وہ جو گائے تھی، وہ جو اونٹنی تھی اور یہ بکری تھی، یہ آگے جو ہیں وہ بچے دیتے رہے، اور حتیٰ کہ ان دونوں کے بہت زیادہ مال ہو گئے۔ فکانہ لہٰذا
واد من الابل ولہذا واد من البقر ولہذا واد من الغنم. دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اس کی ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی، اس کی وادی گائے سے بھر گئی، اور اس کی وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوبارہ آزمائش چاہی. پہلے دولت دے کے آزمائش کی، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ فرشتے کو ایک مسکین کی صورت کے اندر، ایک غریب کی صورت کے اندر ان کے پاس بھیجا. فرشتہ ان کے پاس آیا. فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، مجھے اللہ کا اور تیرا آسرا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی، تجھے صحت دی، تیری بیماری دور ہوئی، تجھے مال دیا، تو مجھے ایک اونٹ دے دے اللہ کے لیے، اسی اللہ کے نام سے تیرے بارگاہ میں تیرے پاس سوال لے کے آیا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. تو اس نے کہا الحقوق و کثیرہ، میرے ذمے تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اس نے کہا آج تو انکار کر رہا ہے، اس وقت کو بھول گیا ہے جب تو غریب ہوتا تھا اور تیرے پاس کوئی دولت نہیں تھی اور تو کوڑ کا شکار تھا، لوگ تیرے پاس نہیں بیٹھتے تھے. تو اس نے کہا جا کام کر، تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو مجھے وراثت میں دولت ملی ہے، تو کون سی بات کرتا ہے؟ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جس طرح تو تھا. فرشتے نے بد دعا دی، فرشتہ چل پڑا. اسی طرح وہ اقرا کے پاس آیا، وَتَلْ اقرا فی صورت فقال له مثل ما قال. اس نے جو اس کوڑے کو کہا وہی اس گنجے کو کہا، جو اس نے جواب دیا تھا وہ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا. وقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. اس نے بھی اس کو کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ ایسا ہی کر دے جیسا تو تھا. پھر وہ اندھے کے پاس آیا. فرشتے نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو اگر ایک بکری تو دے دے تو میں اس کو بیچ بوچھ کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. تو اس اندھے نے آگے سے جواب دیا یہ بکریاں کھڑی ہیں، جتنی تیری ضرورت ہے لے جا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میں تو اندھا تھا، میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو یہ تو اللہ کا ایک بندہ آیا، اس نے دعا دی، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، مجھے شفا مل گئی، ایک گابن بکری دے گیا، یہ اس سے اللہ نے برکت ڈال دی ہے. تو آج تو آ گیا ہے تو میاں میرا کیا ہے، جا جتنی تجھے ضرورت ہے لے جا. اللہ اکبر. تو جب اس نے یہ کہا کہ جتنی ضرورت ہے لے جا، کہا کہ میں مال نہیں لوں گا. بس 3 لوگوں کی آزمائش تھی، 2 ناکام ہو گئے اور اللہ نے تجھے آزمائش میں پورا کر دیا. حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد ہے. آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیں پورے حج کو. ہم ملت خلیل سے ہیں اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا. طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جاتے ہیں. رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے چکا کے اس طرح طواف کرو، پہلے چکر رمل کے لگاؤ. اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے. لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے. کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا. آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں. ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے. اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا. چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں، گو کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے. تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی. اب طواف کر لیں تو حجر اسود کو چومنا ہے. حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا اور اس کو بڑھ بڑھ کے چوما جاتا ہے. انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے. تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. اب حجر اسود کے بعد آئیں
مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ میرے گھر کا طواف کر لیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یار کے قدم آئے، کہ اس کو مصلی بنا لو۔ قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کر لے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پئیں، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے لیے۔ اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ آگے آجے صفا مروہ پہ، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا۔ صفا مروہ نصف میل کی دوڑ ہے، اور 7 چکر میں 3.5 میل بن جاتے ہیں۔ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا، اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد و زن، جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڑیوں کے اندر ان کو ڈالا ہوا ہے، ان کو کھینچا جا رہا، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ میلین اخضرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے، دوڑے جا رہے ہیں، مقصد کیا؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی، اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ماں بیٹا، باپ بیٹا کٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں۔ تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ جب سائی مکمل کر لیں تو قصر کرائیں یا حلق کروائیں، سر مڈوا دیں۔ یہ سر کیوں مڈوایا گیا؟ اس لیے کہ بال اتر جائیں، پھر غسل ہوگا، احرام اتر جائے گا تو انسان ہلکا پھلکا ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، بال اتر جائیں گے۔ یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا، لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیدائشی طور پہ گنجا ہے، اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی استرا لے اور اپنے سر پہ پھیرے۔ امراض الموسیٰ للکوسیٰ فی الحج، وہ لے استرا اور اپنے سر کے اوپر، جلد کے اوپر خالی پھیرے۔ کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے، سر پہ تو بال بھی نہیں، استرا پھیر رہا ہے، بال ہوں تو استرا پھیرے۔ تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لیے استرا کوئی نہیں پھیرتا، یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں، پورا حج دیکھ لیں، رمی جمار دیکھ لیں، شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان، حاجی کو نظر آتا ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو۔ یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ تو پورا حج دیکھ لیں، ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا۔